ہمارے ہاں کچھ خواتین جو ہیں حج کے سفر پر یا عمرہ کے سفر پر جاتی ہیں، بغیر محرم کے جاتی ہیں، تو کیا ان کا حج یا عمرہ ادا ہو جائے گا؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور بغیر محرم کے عورت کو کتنا سفر کرنے کی اجازت ہے؟ حج یا عمرے کا سفر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ جواباً عرض یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو حج کی شرائط کو بیان کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کی شرائط بیان کی، مرد کی جو شرائط ہیں وہی عورت کی ہیں، مگر عورت کے لیے ایک شرط اضافی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا محرم ساتھ ہونا چاہیے۔ محرم کون ہوتا ہے؟ جن کے ساتھ عورت کا نکاح دائمی طور پر حرام ہو، دائمی طور پر، کبھی بھی کسی بھی حالت میں اس عورت سے اس مرد کا نکاح نہ ہو سکے شرعی اعتبار سے۔ اس کو حرمت نکاح سبب نسبی قرابت بھی ہے اور رشتہ رضاعت بھی ہے، یعنی اس میں دودھ کے رشتے بھی شامل ہیں، خون کے رشتے بھی شامل ہیں، اور سسرال کی طرف سے بھی جو اس کے محرمات ہوں گے وہ بھی شامل ہیں۔ تو عورت جب حج یا عمرہ پہ جائے تو ایک شرط وہ کیا ہے؟ اس کا محرم ساتھ ہونا چاہیے، یعنی اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اسی طرح اس کا باپ، بیٹا، چچا، ماموں، بھانجا، یہ رشتوں میں سے کوئی بھی، اور وہ قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ اب کتنا سفر کر سکتی ہے؟ وہ اب کسی بھی صورت میں ہوں، فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 دن جس میں راتیں بھی شامل ہوں، وقفہ بھی، 5 نمازوں کا بھی، جتنا سفر پیدل چل کر یا اونٹ پر سوار ہو کر کوئی طے کرے، جتنا سفر پیدل یا اونٹ پر درمیانے درجے سے پیدل چل کے، اگر اس سے زائد کی مسافت ہے تو عورت کے ساتھ اس کا محرم جائے گا۔ اب اس کی جو تخمینہ لگایا فقہاء نے، اونٹ کی فرلانگ کا حساب نکالا، مرد کے چلنے کا حساب نکالا، تو وہ تقریباً آج کے دور میں 98 کلومیٹر لکھا ہے، اور بعض نے اس کو 61 میل 640 گز بھی لکھا ہے۔ تو خواہ اس میں سفر کوئی بھی ہو، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 راتوں کی مسافت کا سفر محرم کے بغیر کرے۔ اب کہتے دیکھو جی آج کل تو ہوائی جہاز ہے، ریل گاڑی ہے، تیز ترین ہے، چند گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے، دن نہیں لگتے۔ بھائی سفر کسی میں بھی ہو، حادثات ممکنہ چیز ہے، پریشانی ممکنہ چیز ہے، طبیعت کا خراب ہونا ممکنہ چیز ہے، اور عورت اپنے آپ کو کسی بھی حادثے، پریشانی اور مصیبت کی صورت میں اس وقت محفوظ تصور کرتی ہے جب اس کا محرم اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور محرم جو رشتہ ہوتا ہے وہ بخوبی پھر اس کی حفاظت اور اس کی تکلیف اور مصیبت میں اس کا سہارا بآسانی بن سکتا ہے۔ تو اس شریعت کے اس حکم میں حکمت سے خالی نہیں ہے، یا ہماری اپنی ذہنوں کی اصطلاح نہیں بھی یہاں سے چل رہی ہوں وہاں مجھے فلاں مل جائے گا۔ تیسری بات، اگر کوئی بغیر محرم کے
سفر حج کرتی ہے اور حج ادا کر لیتی ہے، یا عمرہ کرتی ہے، عمرہ ادا کر لیتی ہے، یاد رکھو اس کا وہ ادا ہو جائے گا، علامہ شامی نے لکھا ہے، مگر بغیر محرم کے جو سفر ہے وہ اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، وہ جائز نہیں تھا۔ جو وہاں پہنچی ہے، جو عبادات کی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا اجر عطا کرے گا، مگر کوئی عورت کہ میں صاحب طاقت ہوں، میرے ساتھ محرم نہیں ہے، تو اگر محرم نہیں ہے، وہ حج یا عمرہ نہیں بھی کرتی تو وہ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز کو ادا کرنے کے لیے کسی دوسری شریعت کے حکم کو توڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت کی پابندی میں وہ گھر میں بیٹھی تھی، اس کے لیے اجر و ثواب کا وہ سبب تھا۔